حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا سارا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں، کیا میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس والد نے عرض کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے: میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے پوری رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت اور تمہیں کھونے سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تک تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی رویہ اختیار کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے سے فرمایا: جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں اور کبھی ان کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ خدا کی خوشی والد کی خوشی اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔